گل لالہ چیپٹر 1۔ پہاڑی علاقہ ہے پشاور کا، اور وہ اپنے کاٹیج کے باہر کھڑی ہوئی ہے۔ اس کو دور دور تک جو ہے پھول کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، رنگ برنگے لال نیلے پیلے پھول اس کو نظر آ رہے ہیں، دور دور تک حد نگاہ تک بس پھول ہی پھول نظر آ رہے ہیں۔ صبح کا وقت ہے، موسم بہت خوشگوار ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، فضا میں چڑیوں کے چہچہانے کی آواز ہے، اور وہ اداس کھڑی بس ان پھولوں کو دیکھ رہی ہے جو ہوا سے لہلہا رہے ہیں۔ رنگ برنگے لال نیلے سفید سرخ پھول، پھولوں کی بھی اپنی ہی خوبصورتی ہوتی ہے، یہ دل کو بھی لبھاتے ہیں اور یہ ہمیں پرسکون بھی کرتے ہیں۔ اس کا دل دکھ رہا تھا، وہ پرسکون نہیں ہو رہی تھی، یہ پھول اسے اداس کر رہے تھے۔ آج اس کا پاکستان میں آخری دن تھا۔ وہ یہ طے کر چکی تھی کہ اس کے والدین ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر اسے موہت کی یادوں سے نکلنا ہے تو یہ جگہ، یہ گھر، یہ سرزمین سب کچھ چھوڑ کے جانا ہوگا، اپنے پیارے رشتوں کو چھوڑ کے جانا ہوگا، نہیں تو وہ کبھی بھی اس اداسی سے، اس غم سے نکل نہیں پائے گی۔ وہ کھڑکی سے ہٹی، پردہ برابر کیا، سیڑھیوں سے اتر کے نیچے آئی، جہاں گھر میں گہما گہمی سی تھی، ناشتے کے انتظامات ہو رہے تھے، چچا کے بچے اسکول جانے کی تیاری کر رہے تھے، چاچی اس کی امی کے ساتھ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں، چائے کی، انڈے کی، پراٹھے کی خوشبو گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ سب نے اسے دیکھا لیکن کسی نے اسے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ سب اس کا غم، اس کا دکھ سمجھتے تھے۔ پورے 6 ماہ وہ خاموش اداس اپنے کمرے میں بند رہی تھی۔ اس کا نروس بریک ڈاؤن تک ہو چکا تھا۔ اپنے گھر کی بیٹی کو گھر سے دور بھیجنا کسی بھی ماں باپ کے لیے آسان نہیں ہوتا، لیکن دل پہ پتھر رکھ کے انہوں نے اسے اسکاٹ لینڈ اس کی خالہ کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، بمشکل 22 سال۔ اتنی کم عمری میں اتنا بڑا دکھ، بہت مشکل تھا، بہت بہت مشکل تھا۔ سب نے اسے دیکھا، وہ نکلی، وہ گھر سے نکل کے سیدھی روڈ پہ چلتی چلی گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا پہاڑی علاقے کا، سب لوگ یہاں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، کوئی اسے ہاتھ ہلا رہا ہے، وہ خود بھی پاس سے گزرنے والے بزرگوں کو سلام کرتی ہوئی آگے بڑھتے جاتے 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 قبرستان کے دروازے پہ جا کے رک گئی۔ تھوڑی دیر اپنی ہمت جمع کرتی رہی، پھر وہ قبرستان کے اندر داخل ہوئی، جہاں موہت کی قبر تھی۔ وہ موہت کی قبر کے پاس جا کے 2 زانو ہو کے بیٹھ گئی، کچھ نہیں کہا، کچھ بھی نہیں کہا، بس اس کے ہاتھ میں لالہ کے کچھ پھول تھے جو اس نے خاموشی سے قبر کے اوپر رکھ دیے، اور تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد اٹھ کے تھکے ہارے قدموں سے واپس گھر کی طرف لوٹ گئی۔ ڈیفینیٹلی یہاں پہ جو کردار ہے جس کی ہم یہ بات کر رہے ہیں، اس کا نام ہے مائرہ۔ مائرہ کا نکاح بچپن میں اس کے تایازاد بھائی سے کر دیا گیا تھا۔ اس کا تایازاد بھائی جو فوج میں تھا، اور اس کو جنون تھا اپنے وطن کے لیے اپنی جان لٹانے کا، جان ہتھیلی پہ لیے پھرتا تھا،
اور ایک حادثے میں، دہشت گردوں کے حملے میں وہ شہید ہو گیا تھا اور مائرہ کو اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ جب سے وہ اس صدمے سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی، اور یوں آج رات کی فلائٹ سے وہ اسکاٹ لینڈ کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ اسکاٹ لینڈ اس کو ہمیشہ سے ہی بڑا فیسینیٹ کرتا تھا، لیکن کبھی وہاں جانا نہیں ہوا تھا۔ خالہ موجود تھیں، خالہ اکثر تصویریں بھیجتی تھیں وہاں پہ، وہاں کی موویز بھیجتی تھیں، اپنے چھوٹے بچوں کی پکس بھی بھیجتی تھیں، جن کو دیکھ کے وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ جب شادی ہو جائے گی، رخصتی ہو جائے گی، تو وہ موہت سے کہہ کے اسکاٹ لینڈ خالہ کے پاس ضرور جائے گی۔ موہت کو بھی پھول بہت پسند تھے اور اسے بھی پھول بہت پسند تھے، تو اسکاٹ لینڈ میں تو پھول ہی پھول تھے۔ اسکاٹ لینڈ جائے گی، سوئٹزرلینڈ جائے گی، ایک اچھا وقت گزارے گی، ایک اچھی یادیں جمع کرے گی۔ بہت کچھ اس نے سوچا تھا، اور آج وہ جہاز میں اکیلی بیٹھ کے اسکاٹ لینڈ جا رہی تھی۔ سارے خواب ٹوٹ چکے تھے، سب چیزیں ختم ہو چکی تھیں، مگر زندگی کو تو گزارنا ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے زندگی میں آگے بڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ فلائٹ اپنے وقت پہ تھی۔ وہ وقت بڑا مشکل تھا جب ایئرپورٹ پہ وہ سب کو چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہوئی اور اسکاٹ لینڈ کافی طویل فلائٹ کے بعد پہنچ گئی، اور اس وقت وہ اپنی خالہ کے کاٹیج نما گھر میں موجود تھی۔ خالہ نے اس کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا، خالہ کے بچوں نے بھی اس کا بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا۔ سب کو وہ اداس سی نم آنکھوں والی لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ خالہ نے اس کو بہت خوبصورت ایک کونے والا کمرہ دیا تھا، جس کی کھڑکی سے پہاڑ نظر آتے تھے، پھول نظر آتے تھے۔ خالہ نے کہا کہ تم آرام کرو، صبح سو کے اٹھو گی، پھر تمہیں نزدیکی علاقہ گھمانے کے لیے لے کے چلیں گے۔ وہ رات مشکل تھی، نیا گھر تھا، انجان جگہ تھی، نیا کاٹیج تھا۔ رات خالہ کے ہسبینڈ سے، خالو سے ملی وہ، ان کے دونوں بچیوں سے ملی وہ، چھوٹے بیٹے سے ملی وہ، اور اس کے بعد ڈنر کے بعد وہ اس کمرے میں آ گئی سونے کے لیے۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی کہ اتنی دور آنے کے بعد، اتنے فاصلے پیدا کرنے کے بعد، کیا وہ موہت کو بھول سکتی تھی؟ گھر والے کیسے ایسا سوچ سکتے تھے کہ اتنی دور بھیج کے اس کے دل سے موہت کی محبت کو نکال دیں گے؟ مگر اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ویرانی اور ان کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے وہ یہاں آ چکی تھی۔ اندازے سے فجر کی نماز کا تعین کرتے ہوئے وہ بستر چھوڑ کے اٹھی اور اس نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے کھڑکی کھولی تو ایک تازہ ہوا کا جھونکا اس کے چہرے کو چھو کر چلا گیا۔ ہلکی سی اس کو کپکپاہٹ سی ہوئی، سردی سی لگی۔ اس نے دھیرے دھیرے سامنے دیکھنا شروع کیا۔ دن نکل رہا تھا، پہاڑ کے آس پاس چاروں طرف رنگ برنگے خوبصورت گل لالہ کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ ٹیولپ، لال، پیلے، دور دور تک سفید ٹیولپ کے پھول ہی پھول کھلے ہوئے تھے۔ اچانک اس کے کانوں میں موہت کی آواز ابھری۔ اسے لگا جیسے موہت نے اسے شانوں سے پکڑا ہے، تھاما ہے، اور اس کے کانوں کے پاس آ کے کہہ رہا ہے، مائرہ، جانتی ہو نا لالا کے پھول کب آتے ہیں؟ جب بہار آتی ہے تو لالا کے پھول آتے ہیں، اور بہار کے موسم میں شادیوں کا سیزن آتا ہے، تو اگلے برس جب لالا کے پھول دوبارہ کھلیں گے تو تم میری زندگی میں آ جاؤ گی، ہم شادی کر لیں گے۔ بس اب دور نہیں رہا جاتا، میں یہ مشن مکمل کر کے آ جاؤں
تو پھر آ کر امی ابو سے رخصتی کی بات کروں گا. تم تیار رہنا، اگلا سیزن لالا کے پھولوں کا ہم ایک ساتھ منائیں گے. اس کی گھمبیر آواز اس کے کانوں کو چھو رہی تھی. وہ تیزی سے پلٹی، لیکن پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. موہت کہیں نہیں تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اب تو صرف یادیں اور اس کی آواز ہی رہ گئی تھی. خاموشی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نیچے اتر آئی. اسے لگ رہا تھا کہ سب سو رہے ہوں گے، لیکن یہ اسکاٹ لینڈ تھا. باہر ممالک میں تو زندگی بہت جلدی شروع ہو جاتی ہے، ہر کام وقت سے چلتا ہے. وہ نیچے اتری تو اس کی خالہ جاگ رہی تھیں. وہ بھی نماز پڑھ کے کچن میں آ چکی تھیں. بچوں کے اٹھنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور خالو جاب پہ جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے. آؤ مائرہ، آؤ بیٹا ناشتہ کرو، ذرا بچوں کو اسکول کے لیے روانہ کر دو، ان کی بس آنے والی ہے. اور تمہارے خالو بھی کام پہ چلے جائیں تو تمہیں لے کے تھوڑا آس پاس کا علاقہ دکھانے اور ہل سائڈ کا ایریا دکھانے نکلیں گے. آرام سے انہوں نے مائرہ کو بٹھایا، اس کو چائے دی، انڈا فرائی کر کے دیا اور اپنے بچوں کے اسکول لنچ کی تیاری کرنے لگی. سب کے جانے کے بعد انہوں نے مائرہ کو تیار ہونے کا کہا. مائرہ یہاں سردی ہے، قمیص شلوار نہیں، تم جینز کے اوپر شرٹ لے لو اور کوئی سویٹر ضرور پہننا، پھر باہر نکلتے ہیں. وہ خود بھی تیار ہونے اپنے کمرے میں چلی گئیں. مائرہ ان کی ہدایت کے مطابق تیار ہو کے نیچے آئی تو وہ اسے لیے گھر سے باہر نکل آئیں. کچھ دور آگے جا کے ایک دیسی خاتون انہیں ملی، بڑی پیاری سی. کیسی ہیں لیلا بھابھی آپ؟ خالہ نے ان سے پوچھا. میں تو ٹھیک ہوں، لیکن یہ بچی وہی تمہاری بھتیجی، تمہاری بہن کی بیٹی، سوری، مائرہ ہے نا؟ ہاں جی، یہ مائرہ جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. بہت خوشی ہوئی، بہت پیاری بچی ہے، دل خوش ہو گیا. اچھا تو پھر آج رات کو لے کے آ رہی ہو نا، گھر میں دعوت ہے، یاد ہے نا تمہیں؟ خالہ مسکرائیں، کہیں گی کیسے بھول سکتی ہوں لالا. لالا بھابھی آپ نے رات میں دعوت رکھی ہے، میں اس کو لے کے ضرور آؤں گی، آپ بالکل پریشان مت ہوئیے گا. بلکہ میرے لائق کوئی کام ہو تو بتا دیجیے گا، میں پہلے آ جاؤں گی اگر کچھ انتظامات وغیرہ کروانے ہیں. لیلا بھابھی مسکرائیں اور انہوں نے کہا نہیں، کوئی انتظام نہیں کروانے، بس تم اپنی اس بھانجی کو اچھی طرح سے تیار کرا کے آ جانا. وہاں میں نے کچھ اور لوگوں کو بھی انوائٹ کیا ہے، سب سے مائرہ کا تعارف کروائیں گے تاکہ مائرہ کا دل یہاں لگے، اس کے یہاں دوست بنے. لیلا بھابھی نے مسکراتے ہوئے مائرہ کو دیکھا اور اپنی بات مکمل کی. مائرہ کو عجیب سا لگا کہ آج پہلا ہی دن ہے اور یہ پہلی دفعہ ملی اور اتنی محبت اور اس کو دعوت میں بلا رہی ہیں. وہ ابھی اتنا گھلنا ملنا نہیں چاہتی تھی، اس کے اوپر ابھی زرد موسموں کا سایہ چھایا ہوا تھا. وہ اتنی جلدی لوگوں میں گھلنا ملنا نہیں چاہتی تھی، مگر خالہ تو لگتا تھا ہتھیلی پہ سرسوں جمانا چاہتی ہیں، اسے راتوں رات بدل دینا چاہتی ہیں کہ بھئی اب تم اسکاٹ لینڈ آ گئی ہو، لوگوں سے ملو جلو اور آگے پڑھنے کا سوچو، اپنا کیریئر بناؤ، زندگی ایسے نہیں گزرتی. وہ بس اسے مصروف کرنا چاہتی تھیں. وہ خالہ کے ساتھ تھوڑا گھوم پھر کے واپس آ گئی. واپس آنے کے بعد خالہ نے کہا کہ دیکھو شام میں بڑا اچھی طرح سے تیار ہو جانا، ملنے چلیں گے. لیلا بھابھی کے یہاں بہت اچھے اچھے لوگ آتے ہیں، پوری پاکستانی کمیونٹی، انڈین کمیونٹی، بہت سے لوگوں میں ان کا ملنا جلنا ہے اور انہوں نے بڑی محبت سے تمہیں بلایا ہے، تو تمہیں چلنا ہوگا. مائرہ کی چھٹی حص کچھ غلط ہونے کا اشارہ کر رہی تھی کہ اتنا انسسٹ کیوں کیا جا رہا ہے، چلیں چلتے ہیں، لیکن تیاری پہ اتنا انسسٹ کیوں. بہرحال وہ خاموشی سے سر ہلاتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی. شام کے 4 بجے خالہ دوبارہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی. مائرہ آج کیا پہن رہی ہو؟ مجھے کپڑے دکھاؤ، کون سے کپڑے ڈیسائیڈ کیے ہیں؟
مائرہ نے ایک سادہ سا سفید قمیص شلوار سوٹ جس کے اوپر دھنک رنگ کا دوپٹہ تھا ان کو دکھایا۔ ارے نہیں یار، یہ نہیں، کوئی اور اچھا ڈریس نہیں ہے تمہارے پاس؟ کوئی نہ تمہاری صاف رنگت ہے، ایسا کرو کوئی نیوی بلو یا پرپل کلر کا ڈریس نکال لو۔ خالہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا سوٹ کیس کھول کے اس میں سے ڈریس سلیکٹ کرنے لگی۔ ایک شوخ رنگ کا خوبصورت سا قمیص شلوار سوٹ انہوں نے نکالا اور مائرہ کو پکڑایا، جاؤ جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ زبردستی اس کو باتھ روم میں دھکیل کے وہ اس کا سامان دیکھنے لگی۔ مجال تھا جو وہ کاجل بھی اٹھا کے لائی ہو، میک اپ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اپنا سر پیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی، وہاں سے ایک ہلکے سے گلابی شیڈ کی لپسٹک، کاجل اور ہلکا سا پف پاؤڈر وغیرہ لے کے واپس اس کے کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی۔ فریش ہو کے مائرہ کپڑے چینج کر کے جب واپس نکلی تو خالہ نے فوری طور پہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ یہ دیکھو کس زمانے کی ہو تم مائرہ، ایک چیز نہیں ہے تمہارے پاس؟ آج پارٹی سے ہو آئے، کل سب سے پہلے مال چلیں گے اور تمہارے لیے تھوڑی شاپنگ کر کے لائیں گے۔ وہ اس کو بٹھا کے اس کے بالوں کو سلجھانے لگی۔ اس کے لمبے سنہرے بال گھٹنوں کو چھوتے ہوئے بڑے ہی خوبصورت تھے۔ خالہ ان کی چوٹی باندھ دیجیے، مائرہ نے ان سے کہا جو اس کے بالوں کو کھلا چھوڑ رہی تھی۔ نہیں، چوٹی باندھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ کوئی پاکستان تھوڑی ہے کہ تم چوٹی باندھ کے سر پہ دوپٹہ اوڑھ کے پھرو، بھائی سب اپنے ہی لوگ ہیں، تم انہیں کھلا چھوڑ دو، بڑے خوبصورت بال ہیں، کھلے بڑے اچھے لگیں گے۔ خالہ کے آگے اس کی ایک نہ چلی، آنکھوں میں کاجل بھی لگانا پڑا، تیار بھی ہونا پڑا اور بالوں کو بھی کمر پہ کھلا چھوڑنا پڑا۔ سبز اور نابی رنگ کے کمبینیشن کے لباس میں بالوں کو کمر پہ کھلا چھوڑے، آنکھوں میں کاجل ڈالے، ہاتھ میں خالہ کی پہنائی ہوئی زبردستی 6 چوڑیاں پہنے وہ خالہ کے ساتھ پارٹی میں جانے کو تیار تھیں۔ خالہ اسے لیے باہر نکلی، ان کے بچے بھی آ چکے تھے مگر ان میں سے کوئی بھی پارٹی میں جانے کو تیار نہیں لگا اسے۔ تو اس نے پوچھا، خالہ یہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں چل رہے؟ تو خالہ نے کہا نہیں، بچوں کو وہاں لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم بڑے بڑے انوائٹڈ ہیں۔ اور خالو، ارے بھائی عورتوں کی پارٹی میں تمہارے خالو کا کیا کام؟ وہ اس کو ڈانٹتی ہوئی باہر نکل کے لے آئیں اور لیلا بھابھی کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ لیلا بھابھی کے گھر پہنچی، بہت خوبصورت بہت بڑا سا گھر تھا۔ وہ اسے لیے اندر داخل ہوئیں، زیادہ لوگ تو نہیں تھے، صرف ایک فیملی اس کو لگی، 4-5 لڑکیاں 2 لڑکے۔ لیلا بھابھی آگے بڑھیں، آگے بڑھ کے اس کے گال چومے اور کہا، کیسی ہو بیٹا، آؤ اندر آؤ، کیسا لگا تمہیں میرا گھر؟ اور دیکھو تکلف برتنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا اپنا گھر ہے اور آج تو تم مہمان ہو، لیکن آئندہ جب چاہو تم یہاں پہ آ سکتی ہو، ٹھیک ہے نا؟ بالکل اپنا گھر سمجھنا اس کو، اور کچھ کھانے پینے کا دل چاہے، تمہاری خالہ تمہیں بنا کے نہ دیں تو تم میرے پاس آ جایا کرنا۔ وہ اس کو بہت پیار سے ڈیل کر رہی تھیں تاکہ وہ ان کے ساتھ گھل مل جائے۔ مائرہ نے بہت سکون سے ان کی تمام باتیں سنی، ان کی باتوں کا سر ہلا کے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بہت مبہم انداز میں وہ ہوں ہاں کرتی رہی کہ وہ اور کرتی بھی کیا۔ وہ اس کو لے کے اندر آئیں اور کہنے لگیں، اچھا تم یہاں بیٹھو، میں ذرا تمہاری خالہ کو کچن میں لے جاؤں، کچھ کام ہے۔ مائرہ خاموشی سے ایک صوفے پہ بیٹھ گئی۔ جو لڑکیاں تھیں وہ آپس میں باتوں میں لگی ہوئی تھیں، وہ بھی باہر نکل گئیں۔ وہ چاروں طرف کمرے میں دیکھ رہی تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس قسم کی پارٹی ہے، نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی زیادہ لوگ ہیں، نہ میوزک ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور خالہ بھی غائب ہو گئی کہ جب دروازہ کھلا اور ایک 6 فٹ لمبا اونچی قد و قامت کا مرد اندر داخل ہوا۔
साफ शफाफ रंगत, बहुत वजीह। कहना बड़ा मुश्किल था कि पाकिस्तानी कौमियत का है या स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखता है, गोरा है या देसी है। वो तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ और सामने सारा आके बैठ गया। हेलो, कैसी हैं आप? उसने मायरा को बगौर देखते हुए सवाल किया। जिन नज़रों से वो मायरा को देख रहा था वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। आप लैला आंटी से मिलने आए हैं? वो किचन में है। मायरा ने उसे अपने सर से टालना चाहा, लेकिन वो सुकून से वहीं बैठ गया और उसने कहा, नहीं, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। आप पाकिस्तान से आई हैं ना? कैसी हैं आप? आपका सफ़र कैसा रहा? वो बहुत दोस्ताना अंदाज में उससे बात कर रहा था और वो कंफ्यूज हो रही थी कि आखिर ये होता कौन है और ये क्यों मुझसे इतना फ्री हो रहा है। आपको क्या पसंद है? आप क्या करती हैं? वो छोटी छोटी बातें उससे कर रहा था और वो चारों तरफ निगाहें घुमाती हुई उसे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। तंग आके वो खड़ी हुई। उसने सोचा वे खुद ही किचन में चली जाती है ताकि इससे तो पीछा छूटे, लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं था कि जैसे ही वो खड़ी हुई वो लड़का खुद भी खड़ा हो गया और उसके ऐन सामने आ गया। आप मेरी बातों से बोर हो रही हैं मिस मायरा? उसने नफ़ी में सर हिलाया। आप कुछ बोलती नहीं, कहीं आप गूंगी तो नहीं? दोबारा उसने नफ़ी में सर हिलाया। अच्छा सुनिए, अगर आपको मेरा यहाँ बैठना, आपसे बातें करना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं चलता हूँ, लेकिन सुबह तैयार रहिएगा। मैं आपको लेके यहाँ नज़दीकी कॉलेज में जाऊँगा और आपका एडमिशन कराऊँगा। उसने मायरा को अपना अगला प्लान बताया। आज का चैप्टर यहीं तक है। अगला चैप्टर मैं कल रिकॉर्ड करूँगी और फिर मैं देखती हूँ कि कहानी कैसी चलती है। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।